پاکستان کی کوششوں سے ایم او یو ہو گیا ایران اور امریکہ کے مابین، لیکن وہ اب صرف کہہ لیں کہ نام کا ہی ایم او یو بچا ہوا ہے، سیز فائر جو اس کی بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن اب جو امریکنز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے ایک بار پھر سے رابطہ کیا، بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی جانب سے فائر کیا گیا تھا، وہ جو 3 ٹینکرز کا معاملہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بات چیت آگے جاری رکھنے کی بھی امریکہ سے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا جو امریکنز اب کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ماضی میں اس کی پوزیشن تھی کہ سب کے لیے اوپن تھا، اس کو ایسے اوپن رکھ کر بات آگے ہو، کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عادل صاحب، پہلے تو آپ کے تمام پارٹیسپینٹس کو میرا بہت سلام۔ یہ جو ہرمس ہے، دس از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار جی۔ ان کے ایرانین کے کارڈز پہ یہ اسٹریٹجی میں ہمیشہ فگر آؤٹ ہوتا رہا، لیکن ایران کے اندر یہ ایک اسٹریٹجک مائنڈ ایسا تھا جو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ہرمس کے اوپر کوئی کاروائی کی تو وی مائٹ اٹریکٹ وار، تو وار تو ہو گئی۔ اب دونوں کی کنٹرڈکشن ہے جی۔ امریکنز جو ہیں وہ ایک فری پیسج چاہتے ہیں، فری واٹر ویز چاہتے ہیں، ایک تو انٹرنیشنل جو بھی فری شپنگ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، دوسرا جو ریجنل کنٹریز ہیں ادر دین ایران، ان کا پورا زور ہے امریکہ کے اوپر کہ ہمیں ہرمز پہ کسی اور کا اسٹریٹجک کنٹرول نہیں چاہیے۔ ایک کولیکٹیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر تو بن سکتا ہے، لیکن کسی کا اسٹریٹجک کنٹرول نہیں بن سکتا۔ آن دا کنٹریری ایران اس کو سمجھتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجک لیوریج ہے، اسی سے ہم نے ڈیٹرنس حاصل کرنی ہے، اسی سے ہم نے اکنامک پریشرز بلڈ کرنے ہیں، اور اٹ از ورکنگ مور دین دا نیوکلیئر آسپیکٹس۔ تو نیوکلیئر سے زیادہ پری ڈومیننٹ پہلا اسٹیکنگ پوائنٹ کہہ لیں اسے کہ ایک بن گیا ہے، اور دونوں اس کی کنٹسٹیشن کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی جو امریکہ کی آپ نے بات کی کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران نیگوسیشنز آر انٹیکٹ، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بڑے خطرناک بیان دیتے رہتے ہیں اور زیادہ تر وہ سپوائل ہی کرتے ہیں چیزوں کو، بٹ ایران کے اندر ایسے ایلیمنٹس تو موجود تو ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں جو ان کا تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ دے آر آن اے ڈفرنٹ پلین دین دی پولیٹیکل لیڈرشپ۔ کنٹسٹیشن تو ہے، اور آپ کو پاسٹ میں جو پاکستان کی طرف سے وزٹس بھی ہوئے، اس لیے وہ IRGC کو بھی وزٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی وزٹ کرتے ہیں، آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ کو وزٹ کرتے ہیں، کہ تاکہ ان کے آپس میں انٹرنل اگر کوئی سٹانس ہے یا جو ہے وہ اس کو کامن کیا جائے، ایک جگہ پہ لایا جائے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت سینٹیمنٹس ہیں ایران کے اندر، اس کا بھی جو IRGC کی فورسز ہیں یا جو آئیڈیالوگس ہیں وہ اس کی ریپریزنٹیشن یہی کر رہے ہیں کہ نہ وہ امریکہ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس اپنی شہادتوں کو بھولنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو بچوں کی شہادت ہوئی، علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہوئی، it is carrying sentiments۔ تو اس وقت کنٹسٹیشن جاری ہے ہرمز کی، ڈائلاگ انٹیکٹ اس طرح کے دونوں چاہتے ہیں۔ آج بلکہ جو مصطفیٰ خامنہئی صاحب جو نئے سپریم لیڈر ہیں، یہ وار سے سوری جی عادل جی نئے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا خامنہئی صاحب اور جو شہدا ہے ان کا۔ یس دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ نہ وہ بدلے کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک ایران کے اندر بھی ایک سچویشن ہے، اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے ان کے۔ ہم خیر باہر دوسری ملک ہیں اس لیے شاید ان فیلنگز کو شاید ویسے 100% نہ سمجھ سکے، لیکن ایک اسٹریٹجی کے اندر ایک وقت ہوتا ہے جی، ایک سچویشن ہوتی ہے جب آپ آئسولیشن سے نکل کے باہر آ رہے۔ یس کیپیٹیشن ہوئی ہے، حملے ہوئے ہیں، لیکن ایران کے اندر فیلیئرز بھی بہت سے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس کے فیلیئرز بہت سے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہیوبرس اپروچ تھی امریکہ نے جو اسرائیل نے ان کے اندر کیا، ہم اس کو کنڈیم تو کر رہے ہیں، لیکن دیر آر سچویشن آن گراؤنڈ۔ کبھی کبھی آپ کچھ چیزیں پینڈ بھی کر دیتے ہیں، جب آپ اس کیپیسٹی کیپیبلٹی اور اس موڈ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت کا بدلہ لینا از لٹل ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو کہ آج آپ ایک ایسی سچویشن میں چلے جائیں، کیونکہ ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کی ریجنل انوائرمنٹ بھی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ یا انکریجنگ نہیں ہے، تو آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ آئی تھنک پروڈنسی یا پروڈنٹ اپروچ ہے وہ بہت ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو سینٹیمنٹل اپروچ۔ کل جب آپ کی طاقت ادھر پہنچ چکے گی، جب آپ زیادہ بیلنس ہو جائیں گے اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، تو یو ول بی بیٹر آف ٹو ٹیک ریونج۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کا ایک سینٹیمنٹ ضرور ہے، سڑکوں کے اوپر بھی اب بھی جو جنازے میں بھی سینٹیمنٹ تھے وہ بدلے کے ہی تھے، اس سے زیادہ لوگ ایران کے اندر بھی حیران ہے کہ کیوں یہ ایم او یو کیا جا رہا ہے، بٹ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تابع رہنے چاہیے اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی۔ آف کورس دا ول آف نیشن اسٹیز، تو وہ تو آپ کسی وقت بھی ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا پورے بار پاکستان نے بڑا ایک پرو ایکٹیو رول پلے کیا اور ابھی پاکستان کی پوری کوششیں ہیں کہ جو سفارتکاری ہے وہ آگے بڑھتی رہے، لیکن آن دا ادر سائڈ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن ود ان پاکستان بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس ٹائم پیریڈ میں جب انٹرنیشنل سٹینڈنگ پاکستان کی بدلی ہے، دنیا پاکستان کی معترف ہے، ود ان پاکستان خصوصاً بلوچستان کہہ لیں کہ سلگ رہا ہے، وہاں پہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جمال رئیس ثانی صاحب، پرائم منسٹر نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں بلایا اور وہاں پر بات کر رہے ہیں، اور کہ کوئی تیسرا ہاتھ بھی ملوث ہے اس پورے معاملات میں، ایسے ٹائم پہ جب پاکستان عالمی سطح پہ بہت سارا انگیجمنٹ میں مصروف ہے اور بلوچستان کے حالات کو بڑی تیزی سے خراب کیا جا رہا ہے، تو تیسرا ہاتھ کون سا؟ پرائم منسٹر کس کی جانب بات کر رہے ہیں، جو خارجی ہاتھ جس کا وہ نام لے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ پورے بلوچستان کی عوام یہ امید کرتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب تشریف لائے، صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے کہ تیسرا ہاتھ ہے، کچھ ٹھوس اقدامات لینے کے لیے تشریف لائے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کہ جو تنظیمیں ہیں نام نہاد، چاہے وہ بی ایل اے کی شکل میں ہو، بی ایل ایف کی شکل میں ہو، یہ جو گروہ ہے مسلح، ان کے جو روٹس ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ افغانستان، انڈیا۔ کلیئرلی ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹس پہ وہ ایکسیلنس دکھاتا ہے، تو تب جو ہے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو تکلیف کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت یا تو کے پی میں ہوتا ہے یا بلوچستان میں ہوتا ہے۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور سی ڈی ایف صاحب نے نیگوشیٹ کیے ایران اور یو ایس ٹاکس کو، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر وقت جو ہے پاکستان کا جو انٹرنل پیس ہے اس کو سبداج کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے شکل میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وقت ان کے سروں کو کاٹتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روٹس تک پہنچیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ روٹس افغانستان اور انڈیا میں ہیں۔ ٹھیک ہے سر صاحب، انہوں نے کہ روٹس کی بات کر رہے ہیں کامل مرتضیٰ صاحب کہ روٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، دہائیوں سے وہاں پر ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے، اب کچھ نیو جو پلیئرز ہیں وہ بھی اس کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو اس پوری صورتحال کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے پاکستانی ریاست؟ ایسا ہے کہ یہ دہائیوں کا نہیں، یہ پاکستان بننے کے امیجیٹلی بعد کا مسئلہ ہے، اور اس میں یہ 5ویں انسرجنسی چل رہی ہے اس وقت، اور ہر انسرجنسی کے میں جو ہے نا وہ کمٹمنٹس کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی انوالو ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں افغانستان بھی ہے، اسرائیل کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کچھ اور نام بھی ہے جو نہیں لیے جا رہے، آپ درست کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھیں، ہاتھ ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، مگر وہ اس میں اس بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا کہ جمال صاحب کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ چونکہ ہم جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، ہم دنیا کے فرنٹ پہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہمارے ساتھ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ مجھے ایک ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے بات۔ ایک پروڈنٹ مائنڈ کو جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نیکی بو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے جواب میں صرف نیکی اگنی چاہیے۔ آپ اگر نیکی بو رہے ہیں ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، گلف کے لیے بھی، تو اگر انڈیا یا افغانستان اس میں جو ہے وہ برائی کر رہا ہے، تو یہ سارے ملک مل کے اس کے پیچھے پڑ جانے چاہیے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ایسی درست نہیں ہے، یا پھر آپ کے رابطے یا معاملات آپ کے درست نہیں ہیں، ان کا درست کیا جانا ضروری ہے۔ یہ وہ بات کریے جو بات جو ہے نا ایک عام فہم آدمی کو سمجھ آ جائے۔ تو اگر عام فہم آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ امریکہ، ایران، گلف سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، سعودیہ ایون، تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ 2 ممالک جو ہے یا 3 ممالک یا 4 ممالک یا 5 ممالک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ ابھی تک ادھر شٹ اپ کال مل گئی ہوتی۔ امریکہ تو شٹ اپ کال دے سکتا ہے نا، اور دیں یا نہ دیں، تو یہ کہیں سے بھی، اور وہ آپ کی تعریفیں بھی بہت کرتا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس بظاہر پر کی نہیں ضرورت ہے، ہاں مطلب بظاہر سارا انٹرنلی دوسروں پر نہیں ڈالیں، جو اپنے مسائل اس کو بھی دیکھیں۔ ہاؤس کو ان آرڈر کریں، ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ ہاؤس ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم انٹرنیشنل معاملات پہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے رستے جو انڈیا ہے وہ چیزوں کو سبوتاج کر رہا ہے، حالات وہاں پہ خراب کر رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟
देखिए ये दोनों चीजें ठीक है, मैं मुर्जा साहब की बात से भी एग्री करता हूं, और जो रईसानी साहब बात कर रही है, दो अलग फैक्टर है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक फैक्टर की वजह से हम कहेंगे दूसरा फैक्टर एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। दोनों फैक्ट्स हैं। हाउस इन ऑर्डर तो कोई भी सेन शख्स कभी भी नहीं कहेगा कि हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, सीरियस इश्यूज रहे हैं पास्ट में भी, आज भी होंगे, चैलेंजिंग है। अभी आप लेवीज की एक मिसाल ले लीजिए, 73,000 के करीब लेवीज हैं, जिनमें से 32,000 के करीब जो थे वो नॉन कम्बेटेंट्स थे। और ये जो अभी वाकयात भी हुए हैं, ये उसी इल ट्रेनिंग या जो पैसा हम ज़ाया 140 बिलियन बजट है जी लेवीज का। इसके मुकाबले में जो एफसीज हैं वो दोनों का 95 बिलियन डॉलर है। तो ये लग रहा है इसको इनकी ट्रेनिंग ठीक होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमारी पॉलिटिक्स ठीक होनी चाहिए, इंटरनल पोलराइजेशन को ठीक होना चाहिए। बट हमने सब ने मिलकर अकोमोलेटिव मिस्टेक्स किए हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि इसको फिर हम इसको मद्देनजर रखें या इसको सामने रखें। और जो इंडियन एप्लीकेशन है, जो ह्यूब्रिस एप्लीकेशन है, कुलभूषण आपने कल पकड़ के जो मंकी रखा हुआ वो क्या है, अभी भी जो अफगानी पकड़े जाते हैं, अभी इमाम बारगाह इस्लामाबाद में जो हुआ वो भी अफगानी, बहुत सारे वाकयात, ट्रेन में अफगानिस्तान के लिंक हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक स्टेट स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ आपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों को एड्रेस कर रहा है। अब पास्ट के बैगेज में दबने की जरूरत नहीं है। सफर कौन कर रहा है? सबसे पहले सफर कर रहा है बलोचिस्तान के लोग। वहां से अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, वहां से अगर ये, तो आपका क्या ख्याल है कि ये BLA BRA कल इसको आजादी दिलवा के, तो क्या ये पाकिस्तान बड़ा बलोचिस्तान खुशहाल हो जाएगा? वो अपने अफगानिस्तान के अंदर उनकी कंडीशंस देख लें, इंडिया के अंदर मुसलमानों की कंडीशन देख लें। कहने का मकसद ये है कि दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन। जो मुर्जा साहब ने बात की कि कौमें चीख पड़ती, हर कोई अपना इंटरेस्ट गार्ड करता है जी। जब तक अमेरिका की इधर जंग थी वो चीखते भी थे, बातचीत भी करते थे, आज वो नहीं करते। रशियंस भी वेपन्स छोड़ के चले गए, ये 7.1 बिलियन का वेपनरी छोड़ के चले गए। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत आइडियल एनवायरनमेंट थी। यस, consistent policy with clear political ownership and precision use of military is the only solution. Military से मेरी मुलावदा है all law enforcement forces, जिसमें हमारी पुलिस सबसे आगे, उसको इक्विप करना, उसके बजट्स को ठीक करना, सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन। जो अभी मैं आप उस दिन एक आर्टिकल लिखा है मैंने, 114 स्कूल्स थे, आज बलूचिस्तान में 15,500 स्कूल्स हैं, हर 2 दिन के बाद एक स्कूल बना है। रोड्स की देख लें, तकरीबन 100 किलोमीटर अ मंथ जब से क्रिएशन ऑफ हुई है आपके रोड्स बनी है। 11 यूनिवर्सिटीज इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत काम हुआ भी है, लेकिन काम हुआ भी है, लेकिन जब महरूमिया और जो जवाब हम देखते हैं कि पैदा किया जाता है, लोग जिस पर बात करते हैं कि उस तरह से उनको हकूक नहीं मिले, इसको बुनियाद बनाकर वहाँ पे सारी इंसर्जेंसी और बहुत सारी चीजें होती हैं।